الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الشعراء چل رہی تھی اور اس کی تقریباً 195 آیات کی تفسیر مکمل ہو گئی تھی۔ ماقبل 2-3 آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم کے بارے میں چند کلمات ارشاد فرمائے تھے، جیسے 192 میں فرمایا وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اور بے شک یہ قرآن ضرور عالمین کے رب کی طرف سے نازل کردہ ہے، نزل بہ الروح الامین، اسے جبریل امین لے کر اترے، نازل ہوئے، علی قلبی کا، اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے قلب انور پر، لتکون من المنذرین، تاکہ آپ ڈر سنانے والوں میں سے ہو جائیں، اس کے ذریعے ڈر سنائیں، بلسان عربی مبین، عربی روشن عربی زبان میں اس قرآن کو گویا کہ نازل کیا گیا ہے۔ تو یہ 192 سے 195 آیات تک یہ قرآن پاک کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے۔ اسی کے بارے میں اگلا کلام بھی ہے وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ، اور بے شک یہ قرآن لفی زبر الاولین، پہلے والے جو گزرے ہیں ان کے صحائف میں یا ان کی تختیوں میں بھی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر یہاں پہ وَإِنَّهُ، یہ جو ہو ضمیر ہے، اس کا اگر ہم مرجع یا اس سے مراد قرآن لے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ پچھلی کتب سماویہ میں بھی قرآن کا تذکرہ ہے، یا قرآن کے جو مضامین نظر آتے ہیں ان کا عکس ایک پچھلی کتابوں میں بھی ملے گا۔ اور اگر اس سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو پھر واضح بات ہے کہ پچھلی کتب سماویہ میں، آسمانی کتابوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے تذکرے اور آپ کی صفات ذکر کر دی گئی تھیں، اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ آگے ارشاد ہوتا ہے کہ اولم یکن لہم آیتن، اور کیا یہ ان کے لیے نشانی نہ تھی، ان یعلمہ علماء بنی اسرائیل، کہ جانتے ہیں اس نبی کو بنی اسرائیل کے علماء۔ یہ ایک بڑا نفیس جواب ہے کفار و مشرکین کو، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے سے کتراتے تھے اور بیجا مطالبہ کرتے تھے کہ آپ کوئی ایسی نشانی اپنی نبوت پہ پیش کریں کہ جس کے ذریعے ہمیں حقیقی طور پہ یا حق علم، کنفرم طور پر علم حاصل ہو جائے کہ آپ واقعی اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بہت ہی نفیس جواب ارشاد فرمایا کہ یہ کفار اور مشرکین جو یہ تھے، یہ علماء یہود سے تو ان کے رابطے تھے تجارت وغیرہ کے سلسلے میں، تو یہ ان سے جا کے معلوم کرتے تھے کہ کیا واقعی یہ نبی ہیں۔ تو وہ جو علماء یہود تھے وہ نجی محافل میں چپکے سے کہتے تھے ہاں یہ تو ہے کہ تمام نشانیاں ان میں پوری ہیں اور یہی وقت آخری نبی کے ظہور کا ہے، اقرار کرتے تھے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بیان فرمایا کہ اور کون سی تم نشانی طلب کرتے ہو، کیا اس سے بڑھ کر کوئی نشانی نہیں ہو سکتی کہ علماء بنی اسرائیل ان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے ہیں۔ تو جب تم یہ اعتماد رکھتے ہو کہ یہ علماء بنی اسرائیل یا یہودیوں کے جو علماء ہیں یہ آخری نبی کے تمام نشانیاں جانتے ہیں، تو اب ان سے جا کے معلوم کر لو، وہ جب گواہی دے دیں گے تو اس گواہی کو تم قبول کرو اور ان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی سعادت حاصل کرو۔ اب آگے بڑے پیارے انداز میں اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا، اس کا تھوڑا سا پس منظر ہم یہ سمجھ لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عربوں کے درمیان، انہی کفار و مشرکین کے درمیان 40 سال تک رہے۔ 40 سال کے بعد پھر آپ نے اللہ کے حکم سے اعلان نبوت فرمایا، اور اعلان نبوت کے بعد جب وحی کا سلسلہ باقاعدہ شروع ہوا تو آپ کا انداز تکلم بدل گیا۔ انداز تکلم بدلنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو آپ جو کلام 40 سال سے ان کے درمیان کر رہے تھے وہ بھی بڑا فصیح و بلیغ کلام تھا، آپ بہت ہی نپے تلے انداز میں، نپے تلے الفاظ میں مافی الضمیر بیان کیا کرتے تھے، تو وہ تو تھا ہی تھا۔ لیکن اب جب اللہ تعالیٰ کا کلام نازل ہونا شروع ہوا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ان لوگوں کے سامنے بیان کیا تو وہ لوگ ان دو کلاموں میں بہت آسانی سے فرق کرنے لگے کہ پہلا کلام تو یقیناً جیسے ہمارے درمیان کیا کرتے تھے یہ انہی نبی کا کلام ہے، لیکن یہ جو کلام کر رہے ہیں یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس کی فصاحت و بلاغت انسان کے کلاموں سے بڑھ کر ہے۔
لیکن اس کے باوجود کفار اور مشرکین نے قرآن کو ماننے سے انکار کیا کہ ہم اسے نہیں مانتے۔ بعضوں نے کہا یہ پچھلی کتابوں کی باتیں ہیں، پہلے جیسے ماقبل گزرا کہ انہوں نے معاذ اللہ یہودی علماء کے ساتھ مل کر اس کو تیار کر لیا ہے۔ کوئی کچھ کہتا تھا، کوئی شعر کہتا تھا اس کو یہ شعروں کا دیوان ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے یہی بات اب آگے بیان فرمائی کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو فصیح و بلیغ ہیں، تمہارے درمیان ہیں، ہم نے ان پر قرآن نازل کیا تو تم اس کا انکار کر رہے ہو، اور اگر بالفرض ہم اسے اس وجہ سے انکار کر رہے ہو کہ جی یہ تو ہمارے درمیان رہتے ہی تھے اور یہ شاید اپنے پاس سے گھڑ کر لے آئے، اور ایک فرض یہ ہم کر لیتے ہیں کہ جو عربی کی فصاحت و بلاغت اچھی طرح جانتا ہے تو اس کے بارے میں تو ممکن بھی ہو سکتا ہے، یعنی امکان ہو سکتا ہے کہ اس نے واقعی اپنے پاس سے بنا لیا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے آگے یہ بات بیان فرمائی کہ اگر ہم اس قرآن کو کسی اجمی اور لوگوں پر نازل فرماتے جو فصیح و بلیغ عربی نہیں جانتے، تو پھر تو قرآن کا اعجاز اور ظاہر ہوتا، اس کا اللہ تعالیٰ کا کلام ہونا اور واضح ہو جاتا، کیونکہ ایک فصیح و بلیغ عربی شخص ہے، چلو وہ تو فصاحت و بلاغت کی عبارت بنا سکتا ہے، لیکن اجمی تو نہیں بنا سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر ہم اجمی پر بھی نازل کرتے تب بھی یہ ایمان لے کر نہیں آتے۔ تو معلوم یہ ہوا، خلاصہ کلام یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر یہ ثابت فرمایا کہ اصل میں ان کا جو قرآن پر یا نبی پر اعتراض ہے وہ کوئی معقول اعتراض نہیں ہے، بلکہ اپنے قلبی عناد کی وجہ سے یہ انکار کرتے ہیں۔ لہٰذا ان نبی پر نازل ہوا جو فصیح و بلیغ عربی جانتے ہیں، تب بھی یہ اس پر ایمان لے کر نہیں آ رہے، اور یہ کہتے ہیں کہ یہ نبی خود ہی انہوں نے بنا لیا ہے۔ اگر یہ کسی اجمی پر نازل ہوتا جو عربی عبارت بنانے پر قدرت بھی نہ رکھتا، یہ تب بھی اس پر ایمان لے کر نہ آتے اور اس کا انکار ہی کرتے۔ تو اصل میں نہ تو قصور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، نہ معاذ اللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ظلم کا تحقق ہے کہ ان کو ایمان سے دور کیا جا رہا ہے یا رکھا جا رہا ہے، بلکہ یہ سب ان کی اپنی شامت اعمال ہے، اور اپنے یہ انا کی وجہ سے، قلب تکبر کی وجہ سے، جاہلانہ رسم و رواج کی پیروی کی وجہ سے حق سے دور ہیں۔ لہٰذا کسی کا اس میں قصور نہیں، ان کا اپنا قصور ہے۔ لہٰذا اس کو ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ، اور اگر نازل کرتے ہم اس قرآن کو عَلَى بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ، بعض اجمی لوگوں پر، یعنی اجمیوں میں سے کسی پر، غیر عربی پر ہم نازل کرتے، فَقَرَأَهُ عَلَيْهِمْ مَا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ، پس وہ انہیں پڑھ کر سناتا، اس قرآن کو ان لوگوں کو پڑھ کر سناتا، مَا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ، تو جب بھی یہ لوگ اس پر ایمان لے کر نہیں آتے۔ كَذَلِكَ سَلَكْنَاهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ، اسی طرح ہم نے چلا دیا اسے، یعنی یہ جو قرآن کو جھٹلا دیتے ہیں، اس کو ہم نے چلا دیا مجرمین کے قلوب میں، اس قرآن کے جھٹلانے کو مجرمین کے قلوب میں چلا دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جب یہ کفار کے لیے تمام ہدایت کے اسباب مہیا فرما دیے، ہر طرح کا سبب اور ذریعہ ان کو دے دیا، لیکن اس کے باوجود یہ ہٹ دھرمی کی طرف مائل رہے، تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنی تائید اور اپنی جو خصوصی کرم نوازی تھی وہ ان سے ہٹا لی اور انہیں نفس و شیطان کے حوالے کر دیا۔ تو جب انسان نفس و شیطان کے حوالے ہو جاتا ہے تو پھر اس کے دل میں چونکہ ہدایت تو اب آئی نہیں رہی، تو لہٰذا جو برائی ہوتی ہے اچھی طرح راسخ ہو جاتی ہے، خوب اچھی طرح راسخ ہو جاتی ہے، اور پھر اس کو ہدایت کا کوئی راستہ نہیں ملتا ہے۔ اسی کو اللہ نے اس طرح بات کو بیان فرمایا کہ اسی طرح سلکناہو، ہم نے یہ جو جھٹلا رہے تھے، جھٹلانا جو ان کی عادت تھی جھٹلانے والی، ان کو ان کے دلوں میں چلا دیا، یعنی اچھی طرح اس کو گھومنے کی مہلت دے دی، بالکل اپنی تائید ہٹا کر، فی قلوب المجرمین، ان مجرمین کے قلوب میں ہم نے اس جھٹلانے کو اچھی طرح چلا دیا، یعنی اس کو گھومنے کی اجازت اور مہلت دے دی کہ یہ اسی میں مشغول رہیں گے اور اب یہ کبھی ایمان لے کر نہیں آئیں گے۔ اور آگے خود ارشاد فرمایا لا یؤمنون بہ، یہ ایمان لے کر نہیں آئیں گے اس قرآن پر، حتی یروا العذاب العلیم، یہاں تک کہ دیکھ لیں وہ دردناک عذاب کو۔ یہ ایک غیبی خبر ہے کہ ان میں سے جن کفار کو یہاں مقصود تھا بیان کہ یہ کفار جو ہے جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب نہ دیکھ لیں اس وقت تک ایمان لے کر نہیں آئیں گے۔
لہذا جو طبعی موت مر گیا وہ میدان محشر میں سختیاں دیکھے گا، اور بہت سے ایسے تھے کہ جنہوں نے باقاعدہ مسلمانوں سے مقابلہ کیا اور پھر وہ جنگوں میں مسلمانوں کے ہاتھوں مارے گئے۔ تو جب ان کو مارا گیا تو اس وقت یقینی سی بات ہے کہ جب آدمی موت کے قریب ہوتا ہے تو سب کچھ اس پہ منکشف ہو جاتا ہے، لیکن اس وقت کا پھر ایمان لانا اس کے لیے فائدہ مند نہیں ہوتا۔ فَيَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً، تو وہ اچانک، یعنی وہ عذاب ان پر اچانک آ جائے گا، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور انہیں خبر بھی نہ ہوگی۔ تو اسی طرح ہوا کہ یہ اپنے عیش و آرام میں تھے، اور جیسے غزوہ بدر کے اندر مسلمانوں نے ان کو پسپا کر دیا اور وہ مسلمانوں کی بہت بڑی فتح تھی، اور اس کے بعد اسلام کا غلبہ شروع ہوا اور کفر مغلوب ہوتا چلا گیا، تو ان کو خبر بھی نہیں تھی کہ ہمارے ساتھ یہ انجام ہو جائے گا، اور ویسے ہی ہوا جسے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ فَيَقُولُوا هَلْ نَحْنُ مُنظَرُونَ، تو کہیں گے کہ کیا ہمیں کچھ مہلت ملے گی، یعنی جب ان پر عذاب نازل ہوگا تو اس وقت پھر یہ مہلت طلب کریں گے۔ أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ، تو کیا ہمارے عذاب کی جلدی کرتے ہیں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کے جواب میں بعض اوقات یہ کہا کرتے تھے کہ ٹھیک ہے آپ عذاب لے کر آئیں، وہ عذاب کیوں نہیں آتا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ، تو کیا یہ ہمارے عذاب میں جلدی کرتے ہیں۔ أَفَرَأَيْتَ إِن مَتَّعْنَاهُمْ سِنِينَ، اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا پس آپ دیکھیں گے، تو اگر آپ یہ دیکھیں کہ اگر ہم کچھ برس انہیں نفع اٹھانے بھی دیں، ثم جاءہم ما کانوا یوعدون، پھر آ جائے ان پر وہ جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے، یعنی عذاب، ما اغنا عنہم ما کانوا یمتعون، تو نہیں مستغنی کرے گا ان کفار کو وہ کہ جس سے یہ نفع اٹھاتے رہے تھے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے گویا کہ ان آیات میں بیان فرمایا کہ حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ ملاحظہ فرما رہے ہیں، ان کو دیکھ رہے ہیں کہ اگر ہم انہیں بہت طویل عرصے تک نفع اٹھانے دیں، دنیا کا عیش و آرام دے دیں، صحت، مال، بیٹے وغیرہ ان کو عطا فرما دیں، لیکن جب ہمارا عذاب آئے گا تو اتنا طویل عرصے تک نفع اٹھانا، دنیا سے فائدے حاصل کرنا ہمارے عذاب میں کوئی کمی نہیں کرے گا، نہ انہیں عذاب سے بچا سکتا ہے۔ غرض ہے کہ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر کوئی کافر ایک طویل زندگی بھی پائے اور اس طویل زندگی میں ہزارہا قسم کے عیش و آرام پالے، تو یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ عذاب آنے کے بعد یا موت آنے کے بعد ان آسائشوں کا سلسلہ چلتا رہے گا، بلکہ چاہے کتنا ہی اس نے دنیا میں نفع اٹھایا، کتنا ہی اس نے عیش و آرام کیا، جیسے عذاب آئے گا یہ عیش و آرام کا سلسلہ ختم ہو جائے گا۔ اور ایسا نہیں ہے کہ جس نے طویل عرصے تک آرام دنیا میں اٹھایا ہو، نفع اٹھایا ہو، آرام کیا ہو، تو یہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کو ٹال دے یا اللہ تعالیٰ کے عذاب میں کوئی کمی کر دے، کوئی کمی وغیرہ نہیں ہوگی۔ وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا لَهَا مُنذِرُونَ، اور ہم نے کوئی بستی ہلاک نہیں کی مگر اس کے لیے ڈر سنانے والے تھے، یعنی کوئی بستی ایسی ہم نے ہلاک نہیں کی جس میں کوئی ڈر سنانے والے ہم نے نہ بھیجے ہوں۔ ہر بستی کو پہلے ڈرایا گیا اللہ کے عذاب سے، انہیں دعوت توحید دی گئی، انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا گیا، جب انہوں نے انکار کیا تب ان پر عذاب نازل ہوا۔ تو وما اہلکنا من قریۃ الا لہا منذرون، اور نہیں ہلاک کیا ہم نے کسی بستی کو مگر اس کے لیے ڈر سنانے والے تھے، ذکر نصیحت کے لیے، وما کننا ظالمین، اور ہم ظلم نہیں کرتے۔ تو اس سے یہ نتیجہ اخذ ہوا کہ اگر بالفرض کوئی ایسے علاقے میں رہتا ہے، ایسے مقام پر رہتا ہے کہ جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی دعوت پہنچی ہی نہیں، تو اللہ کی ذات پاک سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ برود قیامت ان سے درگزر فرما لے گا۔ جیسے افریقہ کے جنگل ہیں کہ وہاں پر مطلب اب بھی بعض ایسے قبائل موجود ہیں باقاعدہ کہ جو بالکل جاہلانہ زندگی گزار رہے ہیں اور قدیم دور کے وہ محسوس ہوتے ہیں، اور ان کے پاس کوئی تبلیغ کا سلسلہ بھی نہیں ہے، کوئی اللہ کے دین کی دعوت لے کر وہاں پر نہیں جاتا۔ تو ایسے لوگ اگر وہیں پیدا ہوئے اور وہیں ان کا انتقال ہو گیا، تو اس آیت کے تحت بعض فقہاء نے یہی استدلال کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے درگزر فرما دے گا۔ ہاں، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ کم از کم ان لوگوں پر اتنا تو لازم ہے کہ وہ ان تمام نشانیوں کو جو کائنات کے اندر موجود ہیں دیکھ کر یہ عقیدہ رکھیں کہ ایک ذات ایسی ضرور ہے جو اس کائنات میں تصرف کر رہی ہے اور اس کائنات کی حاکم ہے اور وہ واحد ہے۔
اتنی وہ عقل اپنی استعمال کریں. اگر ان کے اندر اتنی عقل ہے تو اس عقل کا استعمال ان پر واجب ہے، کیونکہ درخت اگ رہے ہیں، پھر غذا کا نظام، جانوروں کی غذاؤں کی تقسیم کا نظام، مرنا، زندہ ہونا، یہ تمام نظام جو ہے کوئی نہ کوئی تو چلا رہا ہے. تو وہ یقینی سی بات ہے کوئی ذات تو ہے. اب وہ ذات کا نام اللہ ہے، وہ خدا ہے، یہ چاہے ان کو پتہ نہ چلے، لیکن کم از کم ایک ذات کی موجودگی کا اعتراف یہ ان کو کرنا ہوگا، اور یہ بھی ان کو ماننا ہوگا کہ وہ ذات اکیلی ہے. اتنی عقل استعمال کریں کہ اگر دو ایک قبیلے میں سردار ہوں تو لازم رائے کا ٹکراؤ ہوتا ہے اور تلواریں نکل آتی ہیں، تو اس پوری کائنات کا نظام بغیر کسی اختلاف کے کیسے چل رہا ہے؟ تو لازم سی بات ہے کہ ایک ہی خدا اس کو مطلب پورے نظام کو چلا رہا ہے، اس میں تصرف کر رہا ہے، اس کو کنٹرول کر رہا ہے. اگر دو ہوتے تو ضرور رائے کا اختلاف ہوتا اور ٹکراؤ اور بگاڑ نظر آتا. لہٰذا اتنا ان کو یقین رکھنا لازم ہے. آگے ارشاد فرمایا کہ وما تنزلت بہ الشیاطین، اور اس قرآن کو لے کر شیطان نہیں اترے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک یعنی آپ کے اعلان نبوت سے پہلے ایسے ہی ہوتا تھا کہ یہ جو یہ شیاطین ہوتے تھے، جنات جن کو ہم کہتے ہیں، برے جن کو شیطان کہتے ہیں، تو اس زمانے میں کچھ کاہن لوگ ہوا کرتے تھے، منتر وغیرہ ان کو آتے تھے، جادو وغیرہ آتا تھا، تو انہوں نے جنات کو قابو میں کیا ہوا تھا. تو ان کو اگر کوئی مستقبل کا حال معلوم کرنا ہوتا تھا تو جنات کو بھیجتے تھے. جنات آسمان پہ جاتے تھے اور آسمان پہ فرشتے آپس میں جو باتیں کر رہے ہوتے تھے کہ اللہ نے ہمیں یہ ڈیوٹی دی ہے، یہ ڈیوٹی دی ہے، وہ آ کے بتا دیا کرتے تھے اور یہ لوگوں میں عام کر دیا کرتے تھے، جس سے ایسا لگتا تھا کہ ان کو غیبی خبریں ملتی ہیں، یہ آئندہ کے حالات بتا سکتے ہیں. اس پہ انشاءاللہ ہم سلسلہ کلام جاری رکھیں گے اگلے پروگرام میں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.